السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ میرا نام رضوان عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کی نئی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، ان کے لیے کچھ زندگی میں آنے والے مسائل کا میں نے ذکر کیا تھا اور اس کا کچھ تھوڑا سا حل بتایا تھا۔ آج تھوڑا سا اسی ٹاپک کو کھولیں گے اور اسی کے اوپر مزید بات چیت کریں گے۔ تو آپ ویڈیو مکمل دیکھنا، کہیں سے بھی اس کو سکپ نہ کرنا، کیونکہ بہت ہی قیمتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اپنی زندگی کے تجربے کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور کچھ معاشرتی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بہت سارے گھریلو ناچاکیاں، مسائل، پریشانیاں، دقت، یہ چیزیں آئے دن دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا کوئی تھوڑا بہت حل جو مجھ تک ممکن ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچے، اور آپ اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا ان باتوں پر عمل کرنے سے تو میں سمجھوں گا کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ دیکھیں، انسان شادی کے بعد سب سے پہلے اگر اسے جوائنٹ فیملی میں رہنا فیس کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ایک دم تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جائیں تو آپ کا گھر چینج ہو جائے گا یا اپنا الگ سے گھر ہوگا۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے آپ کو بہت ساری پریشانیاں، دقت، مسائل آڑے آتے ہیں، جن میں ایک سب سے اہم جو مسئلہ آج کل بنا جا رہا ہے، ساس اور بہو۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ساس کو ایک بہت ہی غلط کردار کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ ارے لڑکی کے بھی ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ساس، اس لفظ کو ہم نے معاشرے نے گالی بنا دی ہے۔ کچھ معاشرے کا قصور ہے اور کچھ ساسوں کا بھی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک آئے ہیں کہ لفظ ساس آہستہ آہستہ گالی بنتا جا رہا ہے۔ میری بہنوں، جب شادی کے بعد آپ نئے گھر میں جا کر سیٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہاں سیٹ ہونے کے لیے ایک نئے ماحول میں آپ کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ تو جو پہلے شروع کے 5 سے 6 ماہ ہوتے ہیں وہی آپ کے مستقبل کی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اس گھر میں وہاں پر اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے جس طرح وہ فیملی چاہتی ہے، یا آپ اپنے طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے، یہ آپ تک ہے۔ اس کا کچھ شارٹ سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ساس کے جھگڑے سے آپ نے بچنا ہے، ساس کے دل میں آپ نے اپنی محبت پیدا کرنی ہے، تو یہاں آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ظاہر قربانی عورت ہی دیتی ہے، مرد دیتا نہیں ہے۔ مرد بہت کم ہیں جو قربانی دیں، یہ فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ جذبہ بھی، قربانی کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی دیا ہے، مرد کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو جہاں اتنی قربانی دے کر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا کے سیٹ ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل، پریشانیاں، دقت، پابندیاں، باتیں بہت کچھ برداشت کرتی ہے، تو یہاں اگر تھوڑا سا آپ ایک قربانی دے دیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اگر یہ کام کریں، تو یقین جانیں آپ کا گھر سونے کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا ماحول بن سکتا ہے وہاں پر۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ساس کے دل میں آپ نے اپنا مقام کیسے بنانا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کا سوال ہے کہ ساس کے دل میں مقام بنانا بہت مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر شروع میں آپ کچھ تھوڑے سے 3-4 کام اگر آپ ایسے کر لیتی ہیں تو یقین جانے کہ ساس آپ کے گن گائے گی۔ ساسو اماں باہر گئی ہیں، کسی کے گھر گئی ہیں، واپس گھر آئی ہیں، آ کے پہنچی نہیں ہیں تو پانی کا گلاس انہیں پیش کر دیں۔ آ کے وہ بیٹھی ہیں، پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، امی جی یہ پانی پئیں، امی جی یہ آپ کے لیے چائے بنائی ہے، آج ہم نے کھیر پکائی تھی، یہ آپ کے لیے رکھی ہے، آپ نہیں تھی تو یہ ہم نے بنائی ہوئی، یہ آپ کی رکھی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی ساس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کریں گی کہ میری بیٹی میرا کتنا خیال کرتی ہے۔ پھر وہ ایسا نہیں کہے گی کہ میری بہو، وہ کہے گی میری بیٹی میرا کتنا خیال کرتی ہے۔ اسی طرح ساس بیمار ہیں، کوئی میڈیسن لے رہی ہیں، دوائی لے رہی ہیں، کوئی وقت کے اوپر آپ انہیں وہ ادویات فراہم کر دیں کہ
کہ امی جی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ یہ میڈیسن لیں، نہ چاہتی ہوئے بھی، وہ کے اندر سے دل آپ کا نہیں چاہ رہا، بری لگ رہی ہے، یہ بہت بری ہے، یہ اس کی زبان تیز ہے، یہ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، نہ چاہتی ہوئے بھی آپ یہ کام کریں، یقین جانیں کہ آپ کا مقام بنے گا، آپ کی ساس آپ کے حق میں آپ ہی کے گھر میں سٹینڈ لے گی، آپ کی کوئی نند، کوئی دیور، کوئی گھر میں کوئی آپ کے خلاف مسئلہ پیدا کرے گا، کوئی پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہی ساس آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کا سٹینڈ لے گی کہ نہیں آپ غلط ہیں، میری بہو میری بیٹی جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ساس کا دل جیتنا ہے، یہ اب آپ تک ہے، یہ 2-3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کر کے ساس کا دل جیت سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جی میں نے پاس سے کچھ نوٹ کیا تھا، اسی پر عمل کر کے اس طریقہ کار کے ساتھ آپ اپنے گھریلو جھگڑوں کو بھی ختم کر سکتی ہیں، یعنی کہ گھر میں آپ کا ہونے والا کوئی بھی ایسا جھگڑا کوئی پریشانی ہوگی تو آپ کی ساس آپ کو ڈیفینڈ کرے گی۔ تو ان چیزوں کے اوپر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا اس کی بنیاد یہ ہے، زبان ہے۔ زبان کو جس انسان نے کنٹرول کر لیا، یقین جانیں دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ خواتین میں ایک بہت ہی یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، میں تو اسے بری عادت ہی کہوں گا، لیکن فطرتاً یہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے بات اٹھائی دوسری جگہ کی، دوسری جگہ سے اٹھائی تیسری جگہ کی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے جسے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ چیز آپ اپنی زندگی سے ختم کر دیں، کہیں کچھ سنا وہ بس سنا وہ ختم ہو گیا، کہیں کچھ دیکھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک جگہ کی بات کو جب آپ دوسری جگہ کریں گی کہ مثلاً میاں صاحب گھر سے باہر ہیں، وہ آئے، وہ آ کے ابھی گھر پہ پہنچے نہیں ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ایک شکایات کی لمبی لسٹ انہیں تھما دی کہ یہ لیجیے جی، یہ آپ کی بہن نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپ کی ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے زبان کا کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں، بہت سے گھروں کو میں نے اس زبان کی وجہ سے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کہ ایپ جوئی، غیبت اور بدخوئی، ایسے معاملات انسان کو زندگی میں بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آتا ہے جس گھر میں غیبت ہوتی ہے، جہاں دوسروں کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ ہرگز وہ بات نہ کریں جو آپ کسی کے منہ کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں، تو پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کچھ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ اس ٹاپک کو مزید میں ایکسپلین کر کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا والدین اور ان کے بچوں کے درمیان جو ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو شادی سے پہلے یہ چیزیں ضرور سکھائیں تاکہ ان کی آنے والی زندگی آسان بنے۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ معاشرتی صورتحال بہت ہی خراب جا رہی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ جہاں پر کیا کہتے ہیں بیٹا غلط کر رہا ہوتا ہے، بہو حق پر ہوتی ہے، اس کے باوجود والدین اپنے بیٹے کو غلط نہیں کہتی کہ ہمارا بیٹا غلط کر رہا ہے، وہ الٹا اس کا الزام بہو کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک زبردست اور تفصیلی میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو باتیں آج میں نے کی ہیں یہ آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی اور ان کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔